بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ تمام طلباء کو ڈسٹرکٹ پبلک اسکول میں سال اول میں خوش آمدید۔ میرا نام شاہینہ تبسم ہے اور میں آپ کو سال اول میں اردو پڑھاؤں گی۔ اردو کی کتاب جو کہ ہم اس جماعت میں پڑھیں گے اس کا نام ہے سرمایہ اردو۔ جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں آپ کے پڑھنے کے لیے جن چیزوں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ اردو ادب کا سرمایہ ہے۔ ان میں مضامین بھی ہیں، افسانے، ڈرامے، داستان، مشہور اور مستند شعراء کی غزلیں اور نظمیں شامل ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ 10ویں جماعت کی کتاب میں یا نامی میں یعنی میٹرک تک کی کتاب میں جن چیزوں کا انتخاب کیا گیا تھا، سال اول کی کتاب کا انتخاب اسی کا تسلسل ہے، اسی کی کڑی ہے، لیکن جماعت کے اعتبار سے اب ایک درجہ بلند ہو چکا ہے۔ لہٰذا آپ نے اس کتاب کو ایک تو میٹرک کی کتابوں کے تسلسل میں پڑھنا ہے، اور دوسرا اس کو اپنی جماعت اور درجہ کے لحاظ سے اس میں مزید بہتری لانی ہے، اس کو مزید ذوق و شوق سے پڑھنا ہے۔ اور 10ویں جماعت تک آپ نے جو حوالے کے لیے جو اشعار، احادیث، اقوال زریں وغیرہ تیار کیے تھے، ایک تو ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، ان کو بھی وقتاً فوقتاً اپنے استعمال میں لانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید حوالے بھی تیار کرنے ہیں تاکہ لکھتے وقت آپ انہیں اپنی تحریر میں شامل کر کے اپنی تحریر کو ایک ادبی رنگ دے سکیں، کیونکہ انٹرمیڈیٹ میں اسلوب جو ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور اسلوب کی وجہ سے آپ اپنے اچھے اسلوب کی وجہ سے آپ بہت اچھے نمبر لے سکتی ہیں۔ تو آج ہمارا اردو کا پہلا پیریڈ ہے، اس میں آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بورڈ میں آپ کے اردو کے پرچے میں نمبروں کی تقسیم کیا ہے۔ یہ اس لیے سب سے پہلے میں نے رکھی ہے یہ چیز تاکہ سارا سال آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہ رہے، آپ کو پتہ ہو کہ کون سا سوال کتنی نمبروں کا حامل ہے اور کس حوالے سے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ تو ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ میٹرک تک آپ کا اردو کا پرچہ 75 نمبر کا ہوتا تھا، لیکن اب آ کے انٹرمیڈیٹ میں فرسٹ ایئر میں سیکنڈ ایئر میں یہ 100 نمبر کا ہے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ 100 نمبر کیسے ڈیوائیڈ کیے ہیں، کیسے تقسیم کیے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ انشائیہ طرز ہے، کل 80 نمبر ہیں۔ اس میں پہلا سوال ہے، نظم کے اشعار کی تشریح 2 شعر ہوں گے، 4000 نمبر کی تشریح، 1 نمبر نظم کا عنوان، 1 نمبر شاعر کا نام۔ دوسرا ہمارا سوال ہے، غزل کے اشعار کی تشریح، اور تینوں شعر ایک ہی، نظم کے دونوں شعر ایک ہی نظم میں سے ہوں گے اور غزل کے دونوں شعر ایک ہی غزل میں سے ہوں گے۔ یہاں پہ انہوں نے صرف غزل کا شاعر کا نام پوچھا ہے۔ بہت سارے بچے یہ غلطی کرتے ہیں کہ غزل کا نام کی بھی دے دیتے ہیں، ہیڈنگ دے دیتے ہیں، حالانکہ غزل کا کوئی نام نہیں ہوتا اور بلکہ صرف شاعر کا نام ہوتا ہے، اس لیے دیکھیں کہ انہوں نے صرف یہاں پہ شاعر کا نام پوچھا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اقتباس آپ کو دیا جائے گا آپ کے اسباق میں سے چن کے ایک پیرا، اس کا سیاق و سباق، حوالے، متن، تشریح۔ اب اسی ترتیب سے میں نے ان کے نمبروں کی بھی ترتیب رکھ دی ہے۔ 3 نمبر سیاق و سباق کے، 1 نمبر حوالے متن میں شامل ہے، سبق کا عنوان، مصنف کا نام، اور 1 نمبر سبق کا عنوان، 1 نمبر مصنف کا نام، 10 نمبر کی تشریح۔ یہ ہو گئے کل آپ کے 15 نمبر۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، سبق کا خلاصہ، اور اس میں ساتھ انہوں نے 1 نمبر کا پوچھا ہوا ہے مصنف کا نام، یعنی تمام مصنفین کے نام اور شاعروں کے نام آپ نے بہت اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے نظم کا خلاصہ، یہ 5 نمبر کا ہے، اس میں شاعر کا نام نہیں پوچھا گیا۔ سوال نمبر 6 ہے، مکالمہ یا روداد، یہ 10 نمبر کی ہے، اور سوال نمبر 7 ہے، درخواست یا رسید۔ اب یہاں پہ یہ جو یا ہے یہ میں نے خود لکھا ہے، بورڈ کے پاس یہ یا نہیں ہے، یعنی وہ آپ کو درخواست دیں کہ آپ نے لازمی درخواست ہی کرنی ہے، یا وہ رسید دیں گے آپ نے لازمی رسید ہی کرنی ہے، یعنی یہاں پہ یہ دونوں چیزیں آپ نے تیار کرنی ہے۔ مکالمہ یا روداد میں سے اگر آپ کچھ ایک چیز اگر چھوڑنا بھی چاہیں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن درخواست اور رسید جو ہے وہ آپ نے ہر صورت لازمی تیار کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے، تلخیص، اس کی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے بہت اچھی سی پریکٹس کریں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تلخیص کیا چیز ہے۔ اس کے بھی 10 نمبر ہے، اس میں بھی 1 نمبر عنوان کا ہوتا ہے اور 9 نمبر ہوتے ہیں تلخیص کے، تو یہ بن کے کل نمبر
80۔ اب ان 80 نمبروں میں سے اس کی باقی جو 20 نمبر ہیں وہ معروضی کے لیے رکھے گئے ہیں، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حصہ معروضی میں چیزوں کو کس طرح سے تقسیم کیا گیا ہے۔ تو یہ حصہ انشائیہ ہے، اس میں آپ نے بہترین انداز میں اس کی آپ تیاری کریں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی پریزنٹیشن بھی سیکھیں گے کہ کس طرح ان چیزوں کو پریزنٹ کرنا ہے۔ آپ کے پاس جو بورڈ کی کاپی آتی ہے، امتحانی کاپی جو آتی ہے، اس کے اوپر ان چیزوں کو کیسے لکھنا ہے تاکہ اچھے سے انداز میں آپ لکھیں اور آپ کے نمبر بورڈ میں اردو میں اچھے آئیں۔ یہ ساتھ ساتھ ہماری پریزنٹیشن کی بھی ہماری ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی پریکٹس رہے گی۔ اب جی دیکھتے ہیں معروضی حصے میں کیسے تقسیم کیا گیا ہے۔ 20 نمبر ہیں معروضی حصے کے، ان میں کیسے تقسیم کیا گیا نمبروں کو۔ اچھا جی، اس میں ہے اسباق کے اندر سے جو معروضی سوالات آئیں گے وہ ہیں، یعنی وہ ملٹیپل کثیر الانتخابی سوالات جن کو کہتے ہیں MCQs، وہ 10 نمبر کے۔ اس کے بعد اصطلاحات شعری ہے، اس میں ہے مقطع ہے، مطلع ہے، تشبیہ، استعارہ اور تلمیح۔ ان کے اندر سے MCQs بنے ہوں گے وہ 5 نمبر کے، اور 5 ہی نمبر کے فقرات کی درستی دی جائے گی مذکر اور مؤنث کے حوالے سے۔ یہ کل بن گئے آپ کے 20 نمبر۔ تو اس حوالے سے تقسیم کیا گیا 80 نمبروں کو، اس طرح تقسیم کیا گیا ہے 20 نمبر 80 نمبر وہ اور 20 نمبر یہ، اس طرح 100 نمبروں کو اس میں تقسیم کیا گیا ہے آپ کے پرچے میں۔ تو آج کے لیے یہی ہے، آپ نے اس پیٹرن کو اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کر لینا ہے، اس کو یہ چیز سارا سال آپ کے سامنے ہو تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہ رہے، اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اپنے پرچے کی تیاری کرنی ہے۔ امید ہے آپ سب نے اپنی کتابیں لے لی ہوں گی ساری۔ اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنے پہلے سبق کا آغاز کریں گے۔ آپ سب کے پاس اپنی سرمایہ اردو کتاب موجود ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس ایک لیڈ پنسل آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے۔ ہم کتاب کی ریڈنگ کریں گے، اس میں جو مشکل الفاظ ہوں گے ان کو ہم ڈسکس کریں گے، کچھ حوالہ جات میں آپ کو ساتھ ساتھ لکھوں گی۔ تو اس طرح ہم اپنے پہلے سبق کی پڑھائی مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلے پیریڈ میں یعنی اگلے لیکچر میں یہ ساری باتیں ہم ڈیٹیل سے کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔